ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، نہایت ہی سادہ، کم خرچ اور سرد مزاج والوں کو زیادہ فائدہ دینے والا نسخہ ہے، خاص وہ افراد جن کا نفس جو ہے ہم بستری سے پہلے تو ٹھیک ہوتا ہے، دخول کرتے ہی اس میں نرمی آ جاتی ہے، اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور جن افراد کو شہوت کی کمی ہے، شہوت ہوشیاری نہیں آتی، عورت کے پاس جاتے ہیں تو وضو میں نرمی آتی ہے، سختی آتی ہے، لیکن بعد میں نرم پڑ جاتا ہے، یا ڈسچارج ہونے کے بعد اس میں بالکل ہی جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہت ہی خاص تحفہ ہے، جو کہ ہم استری میں وہ لذت، وہ راحت نہیں حاصل کر سکتے جو کہ ایک نارمل آدمی کو ہوتی ہے۔ اس کے لیے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص نسخہ ہے، چند اجزاء ہیں جن کا استعمال اس نسخہ میں کیا گیا ہے، جو آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ انہیں لے کر سادہ تیاری اور سادہ طرز استعمال ہے، جسے استعمال کر کے آپ ان جملہ تمام امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نفس میں سختی کا ختم ہو جانا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، سمپل اتنا ہی بتاؤں گا کہ جو افراد وقت خاص میں جن کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور شہوت ہوشیاری نہیں آتی، ہم بستری کو جی نہیں کرتا، حالانکہ مینٹلی طور پر وہ تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو مرض کی وجہ سے وہ عورت کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی خاص تحفہ ہے۔ تو ناظرین، اجزاء نوٹ کر لیں، اس میں جو اجزاء استعمال کیے گئے ہیں: نمبر 1 تخم ریحان، نمبر 2 میسری، نمبر 3 کلونجی، اور نمبر 4 اکرکراہا۔ تو جملہ جتنے بھی اجزاء میں نے بیان کیے، اس میں شوگر والے جو مریض ہیں وہ مصری کا استعمال نہیں کریں گے، باقی تمام اجزاء کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ گرم مزاج والوں کو بھی فائدہ دے گا، لیکن زیادہ فائدہ جو ہے وہ سرد مزاج والوں کو دے گا، کیونکہ اس میں کلونجی، اکرکراہا یہ گرم اجزاء ہیں، اس میں گرم چیزیں ہیں، تخم ریحان بھی گرم ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گرم مزاج والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، نقصان نہیں دے گا، فائدہ ضرور دے گا، لیکن کم سرد مزاج والوں کو زیادہ فائدہ دے گا۔ تو ناظرین، کرنا کیا ہے، اس نسخہ کو آپ نے تیار کس طریقے سے کرنا ہے؟ تمام اجزاء سوائے تخم ریحان کے آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں؟ نمبر 1 تخم ریحان آپ 40 گرام، مصری 40 گرام، کلونجی 40 گرام، اکرکراہا جو ہے یہ آپ نے 20 گرام کے وزن میں لینا ہے۔ تمام اجزاء سوائے تخم ریحان کے آپ کسی گرائنڈر میں ڈال کر، لنگری سوٹا کی مدد سے کھرل میں ڈال کر آپ اس کا باریک صفوف تیار کر لیں۔ تخم ریحان کا صفوف آپ نے نہیں بنانا، یہ سالم آپ نے اس میں ثابت اس میں شامل کرنا ہے صفوف میں۔ جب صفوف تیار ہو جائے، تخم ریحان اس میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور کسی شیشے کی جار میں رکھیں۔ چونکہ سامن کا موسم ہے، اس میں اجزاء جو ہیں اگر پلاسٹک میں رکھیں گے وہ ہیٹ کیچ کرے گا اور اس میں نمی کا آنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے آپ شیشے کا جار استعمال کریں، شیشے کی بوتل استعمال کریں، اس میں یہ صفوف ڈال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ 21 روز آپ نے لگاتار روزانہ رات کو سونے سے قبل، شوگر والے مصری نہیں ڈالیں گے، شوگر کے بغیر جتنے بھی امراض لاحق ہیں ان کی تشخیص کروا کر علاج کرا لیں، اس کے بعد اس نسخہ کا استعمال آپ کریں۔ مصری چونکہ میٹھی ہے، شوگر والے وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ تمام اجزاء کا صفوف بنا کر آپ نے محفوظ کر لیا۔ دودھ کے ساتھ روزانہ رات سونے سے قبل
آدھا چمچ آپ استعمال کریں. دودھ کے ساتھ آپ چمچ اس میں شامل کر کے یا پھر منہ میں رکھ کر اسے کھا جائیں، پھر اوپر سے دودھ پی لیں. جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ نے 21 روز اس کو استعمال کرنا ہے، اور جملہ جتنے بھی میں نے امراض بتائے آپ ان سے چھٹکارا پا لیں گے. اگر دوا کم پڑ جائے تو مزید دوا بھی آپ تیار کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ، جتنے بھی جملہ میں نے امراض بتائے ان کا علاج. امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا. جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.